شیطان یقیناً عدو مبین ہے، سخت ترین دشمن ہے، مگر اس کا کام وسوسے کرنا ہے، وہ وسوسے کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی بات میں آ گئے تو آپ چلتے رہیں گے، لیکن آپ نے ذرا اس کو جھٹک دیا وہ گر جائے گا، پھر آئے گا، چھوڑتا وہ بھی نہیں ہے، چھوڑتا بالکل بھی نہیں ہے، آخر وقت تک نہیں چھوڑتا انسان کو۔ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت انسان کو شدید پیاس لگتی ہے، میرے روایات کہتی ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے اسے پیاس، اس وقت وہ پانی لے کے آتا ہے، کہا ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دو میں تمہیں پانی دوں گا۔ سوچیں کتنا انسان بدبخت ہو کہ ساری زندگی خدا کو مانے اور آخری وقت میں انکار کر جائے۔ وہ چھوڑتا بالکل نہیں ہے، یہ مت سوچیں کہ شیطان نے، نہیں، شیطان وہ آباء و اجداد سے واقف ہے ہمارے، کتنی اس کی لمبی زندگی ہے، کس کس کو نہیں پہچانتا وہ، میرے پردادا کو جانتا ہے، دادا کو جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں مشکلات کیا تھیں، ان کے اندر کیا تھا، وہی جین اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، واقف ہے وہ، لیکن پھر بھی اپنی پوری اسٹریٹجی کے باوجود وسوسے کرتا ہے۔ میں خود کتنا، آپ ہر وقت ہر کام میں آپ شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے، شیطان کو روزہ قیامت بولیں گے بولو میں نے تو وسوسے کیے تھے، خدا آ گیا تھا۔ یہ شیخ مفید کی زندگی کا واقعہ، ان کے شاگرد نے خواب میں شیطان کو دیکھا، شیطان کے ہاتھ میں مختلف چینیں تھیں، کوئی پتلی تھیں، کوئی باریک تھیں، کوئی ہاربر کی طرح، وہ جو شپ کو روکنے کے لیے بندرگاہ میں ڈالی جاتی ہے، کتنی بڑی چین وہ تھی۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کہا کہ جس طرح کا ایمان ہوتا ہے اس طرح کی میرے پاس زنجیریں ہیں، ہر کسی کے حساب سے الگ الگ۔ کہا یہ اتنی سب سے بڑی یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ تمہارے استاد کے لیے۔ شیخ مفید کہا تمہارے استاد کے لیے، لیکن وہ بھی اس نے توڑ دی، اور کہا میرے لیے کیا ہے؟ کہا تمہارے جیسے کو زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے ہی آ جاتے ہو۔ کچھ لوگ ہیں ہوا چلتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، جو ذرا سا گزرا سب گزر گئے، اتنا ہلکا ہے بعض اوقات انسان، سے کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر، انسان کنٹرول نہیں ہے، تھوڑی چیز چھوٹی سی چیز کے لیے نہیں روکے گا، بڑی چیز کے لیے نہیں روک سکتا، چھوٹی سی خواہش پر کنٹرول کیا بڑی خواہش کو روک پاؤ گے۔ اسی لیے روایات کہتی ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، یہی گناہ جہنم میں لے جائے گا، اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، یہی نیکی نجات دے دے گی۔ اب وہ جب یہ خواب سے بیدار ہوا تو استاد کی خدمت میں گیا، کہا استاد میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا صحیح کہا۔ کہا اس نے زنجیر ڈالی تھی میں نے توڑ دی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کچھ دن سے فاقہ تھا، گھر میں کچھ تھا نہیں، میرے پاس کچھ وجوہات شرعی پڑے ہوئے تھے، یعنی خمس کے ویسے امام کا مال، میں نے سوچا کہ کچھ نہیں ہے تو میں اس میں سے قرض لے لوں، جب آئیں گے اس میں ڈال دوں گا پیسوں میں۔ اور میں یہ لے کر بازار کی طرف پہنچا، جیسے ہی دکان تک پہنچا تو خیال آیا کہ اگر تم ابھی مر جاؤ تو پھر کس کو پتا تم نے قرض لیا تھا؟ حرام نہیں، ہاں کوئی حرام نہیں ہے، جتنے مقام بلند اتنا امتحان۔ کہا میں واپس آ گیا، جانے ہوتا ہوں، اس لیے اس کا کام وسوسے کرتا ہے، انگیج کرتا ہے۔ ایک عالم دین سے شیطان سامنے آ گیا، شیطان نے کہا چھوڑ دو، میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ کہا نہیں مجھے بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ عالم دین نے کہا کہ تم جیت نہیں سکتے مجھ سے۔ کہا نہیں، پھر بھی مجھے بحث کرنی ہے۔ بحث کی، گفتگو کرتے رہے، دلیل، آخرکار شیطان ہار گیا۔ عالم دین نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم ہار جاؤ گے۔ کہا مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا، مگر میں یہ آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا تھا۔
کتنا ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنی چیزیں ہم کرتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے غلط کیا تھا، اصل میں وقت ضائع ہو گیا، فرصت گئی۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ، امام ارشاد فرماتے ہیں فرصتیں بادل کی طرح ہیں، بادل گزر گیا، فرصتیں بھی گزر گئی، پھر نہیں آئے گا۔